خلافت راشدہ سیریز کی پچھلی ایپیسوڈ میں ہم آپ کو دکھا چکے ہیں کہ کیسے جناب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے عراق فتح کرنے کے بعد خلیفہ اول کے حکم سے شام میں رومیوں کے خلاف معرکے سر انجام دیے، جس کی وجہ سے کیسر روم نے مسلمانوں کے خلاف فیصلہ کن معرکے کے لیے ایک بہت بڑی فوج مقابلے کے لیے بھیجی۔ کیسر روم کی طرف سے بھیجی جانے والی فوج کے متعلق سن کر تمام مسلمان لشکر اپنے فتح کیے ہوئے علاقوں سے ٹیکٹیکل ریٹریٹ لیتے ہوئے یرموک کے مقام پر جمع ہوئے۔ یرموک وہ جنگ تھی جس نے شام، مصر اور فلسطین کے علاقوں کی قسمت کا فیصلہ کرنا تھا، لہٰذا یرموک میں میدان سج چکا تھا۔ یرموک کا میدان ربیع الاول کے مہینے میں 15 اگست کو سجا۔ عیسائی اور مسلمان فوجیں ایک دوسرے کے سامنے صف پارا تھی۔ شروع میں چھوٹی موٹی جھڑپوں کے علاوہ مکمل جنگ نہ ہوئی تھی، جبکہ رومی مکمل جنگ کے لیے بےتاب تھے۔ مسلمان فوج کی تعداد 40 سے 46 ہزار تک تھی۔ جنگ سے پہلے مسلمان جنرلز نے فیصلہ کیا کہ اس جنگ میں خالد بن ولید کو فوج کا مکمل سپہ سالار بنا دینا چاہیے۔ اس پر تمام اصحاب نے اتفاق کیا اور صرف اس جنگ کے لیے جناب ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ نے جناب خالد بن ولید کو فوج کا سپہ سالار بنا دیا۔ یہ جنگ 6 یوم تک چلی۔ پہلے دن رومیوں نے اپنے جانبازوں کو میدان میں اتارا اور پرانے زمانے کے طریقوں کے مطابق مسلمانوں کو مقابلے کے لیے پکارا۔ اس مقابلے کو عربی زبان میں جنگ مبارزہ کہتے ہیں۔ مبارزہ جنگ میں مسلمانوں نے رومیوں کے بہت سے جانبازوں کو قتل کیا۔ اس کے بعد رومیوں نے 40,000 کے دستے سے مسلمانوں پر ابتدائی حملہ کیا۔ شام تک لڑائی جاری رہی جس میں تیزی نہ تھی۔ شام کو دونوں فوجیں الگ ہوئیں اور اپنے اپنے کیمپ میں واپس لوٹ گئیں۔ دوسرے روز بازنطینی فوج نے پلان بنایا کہ مسلمانوں کو صبح کے وقت جب وہ نماز پڑھنے میں مشغول ہوں تو اچانک حملہ کر کے تیاری کا موقع نہ دیا جائے۔ پلان کے مطابق رومیوں نے صبح سویرے حملہ کیا، مگر جناب خالد بن ولید نے ایسے موقع کی تیاری پہلے سے کر رکھی تھی، لہٰذا آپ نے رات کو پہرے داروں کو مامور کر رکھا تھا جو ساری رات لشکر کی نگرانی کرتے رہے۔ جب جنگ شروع ہوئی تو پلان کے مطابق رومیوں نے مسلمان لشکر کے دائیں اور بائیں اطراف کے حصوں پر زیادہ دباؤ دیا۔ دائیں جانب سے رومی افواج نے مسلمان لشکر کو پیچھے ہٹانا شروع کر دیا، مگر عمرو بن عاص نے اپنے گھڑ سواروں کو رومی لشکر پر حملہ کرنے کا حکم دیا، جس سے رومیوں کو یہ حملہ کچھ ٹائم کے لیے ناکام ہو گیا، مگر رومیوں کی تعداد کے باعث یہ پیچھے ہٹتے چلے گئے اور مسلمانوں کے کیمپ تک پہنچ گئے۔ دائیں فلینک کی یہ صورتحال دیکھ کر جناب خالد نے مسلمانوں کے دائیں فلینک کے گھڑ سواروں کو رومی بائیں فلینک کی جانب حملے کا حکم دیا اور اپنے گھڑ سواروں کے دستے کے ساتھ رومی بائیں فلینک کے جنوبی حصے پر حملہ آور ہوئے۔ اس طرح عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو سنبھلنے کا موقع مل گیا اور انہوں نے رومی بائیں فلینک کو واپس دھکیلتے ہوئے اپنی اصل مقام واپس حاصل کر لی۔ مسلمانوں کے بائیں فلینک کی، جس کو یزید بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ لیڈ کر رہے تھے، اس کی پوزیشن عمرو بن عاص کی فلینک سے زیادہ خراب تھی۔ رومیوں کی عددی برتری کے باعث مسلمان مسلسل مغلوب ہوتے نظر آ رہے تھے۔ یزید بن ابو سفیان نے اپنے بائیں فلینک کی گھڑ سوار فوج سے رومی دائیں جانب کی فوج پر حملہ کیا، مگر وہ ناکام ہو گئے کیونکہ ان کو خالد بن ولید کے گھڑ سوار دستے کی مدد حاصل نہ تھی۔ صورتحال کی سنگینی کا یہ عالم تھا کہ مسلمان فوج پسپا ہوتے ہوتے اپنے بیس کیمپ تک آ چکی تھی جہاں خواتین موجود تھیں۔ مسلمانوں کے ایسے پسپا ہوتے دیکھ کر کیمپ میں موجود مسلم عرب خواتین نے اپنے خیمے اکھاڑ دیے اور مسلمانوں کو غیرت دلانے والے اشعار پڑھ پڑھ کر میدان جنگ میں واپس دھکیلنے لگی۔ اس موقع پر ہند بنت عتبہ رضی اللہ عنہ کا کردار نہایت اہم تھا۔ اسی دوران خالد بن ولید نے بھی اپنے گھڑ سوار دستے میں سے کچھ سوار بائیں فلینک کی مدد کے لیے بھیجے اور زرار بن الازور کو حکم دیا کہ رومی قلب کے بائیں جانب سامنے سے حملہ کریں۔ اس حملے میں رومی لشکر کے قلب کا سردار دیر جان مارا گیا۔ شام تک لڑائی جاری رہی اور شام کے بعد دونوں افواج اپنے اپنے کیمپ میں واپس لوٹ آئیں۔ 17 اگست کو جنگ کا تیسرا دن شروع ہوا، جس میں رومیوں نے پھر مسلمانوں کے قلب اور دائیں فلینک پر زیادہ دباؤ ڈالا اور مسلمانوں کو دھکیلتے ہوئے پھر خواتین کے کیمپ تک لے گئے۔ دوسرے یوم کی جنگ کی طرح مسلمان خواتین نے پھر اپنے مردوں کو غیرت و ملامت دلا کر میدان جنگ میں واپس بھیجا۔ جناب خالد بھانپ چکے تھے کہ رومی زیادہ مسلمانوں کی دائیں جانب دباؤ ڈال رہے ہیں، لہٰذا اپنے گھڑ سوار دستے کو رومی فوج کے دائیں فلینک پر حملہ کرنے کا حکم دیا اور مسلمانوں کو سنبھالا۔
جنگ کا تیسرا دن خون ریزی کا دن ثابت ہوا، مگر جناب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے بر وقت دائیں جانب فوجی امداد کی وجہ سے مسلمان شکست سے بال بال بچ گئے۔ یہ تاریخ کا عجبی معرکہ تھا جس میں 40,000 کا لشکر 2 لاکھ سے زائد کے لشکر سے نبرد آزما تھا اور ان کو ناکو چنے بھی چبوا رہا تھا۔ یہ سب خالد بن ولید کی جنگی حکمت عملی کے باعث ممکن ہوا تھا۔ رومی اپنی گزشتہ دن ملنے والی کامیابی سے خوش تھے اور وہی حکمت عملی اگلے روز بھی جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ جنگ کا چوتھا دن شروع ہوا اور رومیوں نے بالکل تیسرے دن والی حکمت عملی کو دہرایا اور مسلمانوں کے دائیں جانب لشکر پر پریشر بناتے ہوئے مسلمانوں کو پھر پیچھے دھکیلنا شروع کر دیا۔ جناب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ایک بار پھر اپنے گھڑ سوار دستے کے ساتھ میدان میں آ گئے، چونکہ اس بار ان کو وسیع محاذ پر اس رومیوں کے عام حملے کا خدشہ تھا جسے پسپا کرنے میں بہت مشکل پیش آ سکتی تھی۔ لہٰذا اس بار جناب خالد نے ابو عبیدہ اور یزید بن ابو سفیان کو بالترتیب بائیں مرکز اور بائیں بازو پر بازنطینی فوج پر حملہ کرنے کا حکم دیا، جس کے نتیجے میں بازنطینی فوج کے عام حملے کو روکنے میں مدد ملی، جبکہ خالد بن ولید اپنے گھڑ سوار دستے کے ہمراہ پوری دوپہر آرمینیائی فوجوں سے نپٹ رہے تھے۔ دوسری طرف حالات خراب ہوتے جا رہے تھے کہ بازنطینی فوج نے گھڑ سوار تیر انداز دستے میدان میں اتارے، جنہوں نے جناب ابو عبیدہ اور جناب یزید کی فوجوں کو شدید تیر اندازی کا نشانہ بنایا، جس کی وجہ سے وہ بازنطینی لائنوں میں گھسنے سے قاصر تھے۔ اس دن بہت سے مسلمان فوجی بازنطینی تیروں کی وجہ سے اپنی بینائی سے محروم ہو گئے، ان میں ابو سفیان رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس دن ان کی ایک آنکھ بھی ضائع ہو گئی تھی اور تاریخ میں اس دن کو دا ڈے آف لاسٹ آئیز کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ رومیوں نے مسلمانوں پر اتنی شدید تیر اندازی کی تھی کہ کہا جاتا ہے کہ آسمان مسلمانوں کے اوپر تیروں کی وجہ سے چھپ گیا تھا، لہٰذا اتنی شدید تیر اندازی کے باعث مسلمانوں کی فوجیں پیچھے ہٹ گئیں، سوائے ایک گھڑ سوار دستے کے جس کی قیادت اکرمہ بن ابی جہل کر رہے تھے، جو ابو عبیدہ کے دستے کے بائیں جانب تھی۔ اکرمہ نے اپنے 400 گھڑ سوار دستوں کے ہمراہ بازنطینی محاذ پر حملہ کر کے مسلمانوں کو از سر نو تیار ہونے کا موقع فراہم کیا، جس سے مسلمانوں کو اپنی کھوئی ہوئی پوزیشنز کو دوبارہ حاصل کر کے خود کو منظم ہونے کا موقع ملا۔ اس دن جناب اکرمہ کے تمام آدمی یا تو شہید ہو گئے یا زخمی ہو چکے تھے۔ جناب اکرمہ بھی اس موقع پر شدید زخمی ہوئے اور اسی دن شام کو شہادت حاصل کی۔ تاریخ اسلامی نے اس دن گواہی دی کہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن ابو جہل کے بیٹے نے اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اور رہتی دنیا تک مسلمانوں کے لیے معزز بن گئے۔ چوتھے دن جناب خالد کی حکمت عملی اور جناب اکرمہ اور ان کے دستے کی بہادری اور شہادت نے مسلمانوں کو نقصان سے بچایا اور رومیوں کو خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ اتنے شدید حملے کے بعد بھی ناکامی دیکھنے پر اب رومیوں کا حوصلہ جواب دینے لگا تھا۔ جنگ کے 5ویں دن رومیوں نے ایک وفد جناب خالد کے پاس بھیجا اور صلح کی شرائط پر بات کرنے کی کوشش کی۔ جناب خالد فوراً سمجھ گئے کہ رومی فوج حوصلہ ہار بیٹھی ہے اور خود کو تازہ دم کرنے کے لیے صلح کی آڑ میں کچھ وقت حاصل کرنا چاہتی ہے، لہٰذا آپ نے فوراً صلح پر بات کرنے سے انکار کر دیا۔ جنگ کے پہلے 4 دن مسلمانوں نے دفاعی حکمت عملی کا مظاہرہ کیا تھا، مگر اب رومیوں کے حوصلے پست دیکھ کر 5ویں دن جناب خالد نے دفاعی حکمت عملی چھوڑ کر اگریسو حکمت عملی اپنانے کا پلان بنایا اور لشکر میں پیدل اور گھڑ سوار فوج کو حملہ کرنے کی پوزیشن پر تیار کیا۔ گھڑ سوار گروپ کی کل تعداد 8,000 جنگجوؤں پر مشتمل تھی، جو اگلے دن جارحانہ حملے کے لیے ایک مؤثر ماؤنٹڈ کور تھی۔ جنگ کا 5واں دن جناب خالد نے حکمت عملی بناتے ہوئے گزارا اور جناب خالد نے بازنطینی فوجیوں کو پھنسانے کا منصوبہ بناتے ہوئے ان کے فرار کے ہر راستے کو کاٹ دیا۔ 3 قدرتی رکاوٹیں تھیں۔ میدان جنگ میں 3 کھڑی کھائیاں تھیں، مغرب میں وادی الرقات، جنوب میں وادی یرموک، مشرق میں وادی اللہ اور شمالی رستے کو مسلمان گھڑ سواروں نے روکا ہوا تھا۔ مغرب میں وادی الرقات کی 20 میٹر کھائیوں کے پار کچھ ایسے رستے تھے جن سے گزر کر رومی لشکر فرار ہو سکتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی حکمت عملی کے لحاظ سے سب سے اہم ترین پل عین الذکر کا تھا۔ خالد نے اس پل کو محفوظ بنانے کے لیے رات کو خاموشی سے 500 گھڑ سواروں کا ایک دستہ جناب زرار بن الازور کی قیادت میں بھیجا، جنہوں نے بازنطینیوں کے شمالی کنارے کے گرد چکر کاٹ کر پل پر قبضہ کر لیا۔ یہ ایک ایسی حکمت عملی تھی جو اگلے دن فیصلہ کن ثابت ہونا تھی۔ لڑائی کے چھٹے اور آخری دن جناب خالد نے ایک سادہ مگر جرأت مندانہ حملے کے منصوبے کو عملی جامہ پہنایا۔ انہوں نے اپنی گھڑ سوار فوج کے ساتھ بازنطینی گھڑ
سوار فوج کو میدان جنگ سے مکمل طور پر الگ کرنے کا ارادہ کیا تاکہ پیادہ فوج جو کہ رومی لشکر کا بڑا حصہ بنتی ہے گھڑ سوار فوج کی مدد کے بغیر رہ جائے، اور اس طرح جب رومی لشکر کے پیچھے اور عقب سے حملہ کیا جائے تو کوئی گھڑ سوار فوج ان کی حفاظت کے لیے موجود نہ ہو۔ اس کے ساتھ ہی خالد بن ولید نے رومی فوج کے بائیں جانب کا رخ موڑ کر انہیں مغرب کی طرف وادی الرقاد کی کھائی کی طرف لے جانے کا منصوبہ بنایا۔ جناب خالد کے حکم پر حملے کا آغاز ہوا اور مسلمان لشکر نے رومیوں پر عام حملہ کر دیا۔ دونوں افواج آپس میں ٹکرائیں اور خود خالد اپنا گھڑ سوار دستہ لے کر ایک چکر کاٹ کر رومیوں کے بائیں فلینک کے گرد پہنچ گئے اور ان کو گھیر لیا۔ اس دستے نے رومیوں کے بائیں فلینک کے گھڑ سواروں کو انگیج کیا، جبکہ باقی گھڑ سواروں نے رومی بائیں فلینک کی پیدل فوج کے پچھلے حصے پر حملہ کر دیا۔ اس دوران مسلم دائیں فلینک نے سامنے سے رومی بائیں فلینک پر مزید دباؤ ڈالا۔ دو طرفہ حملے کے تحت رومی بائیں فلینک واپس مڑا اور رومی لشکر کے بائیں قلب میں جا ملا، جس سے رومی فوج کے قلب کے دائیں حصے میں افراتفری پھیل گئی۔ بقیہ مسلم گھڑ سوار دستے نے رومی بائیں بازو کے گھڑ سوار دستے پر پیچھے سے حملہ کیا، جبکہ مسلم گھڑ سوار دستوں کے باقی حصے نے انہیں آگے سے انگیج کیا اور میدان جنگ سے شمال کی طرف لے گئے۔ مسلم دائیں فلینک کی پیدل فوج نے رومی بائیں فلینک کے مرکز پر اس کے بائیں جانب سے حملہ کیا، جبکہ مسلم دائیں مرکز نے آگے سے حملہ کیا۔ جب رومی سالار نے خالد بن ولید کے اس پلان کو کامیاب ہوتے دیکھا تو اپنے گھڑ سواروں کو ایک ساتھ جمع ہونے کا حکم دیا، مگر اس سے پہلے کہ وہاں اپنے بھاری گھڑ سوار دستوں کو منظم کرتا، خالد بن ولید نے رومی گھڑ سوار دستوں پر حملہ کرنے کے لیے اپنے گھڑ سوار دستوں کو پیچھے ہٹا لیا اور اپنی طرف آنے والی رومی گھڑ سوار فوج کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ جناب خالد نے غیر منظم اور منتشر رومی بھاری گھڑ سوار فوج کو جلد ہی شکست دے کر شمال کی جانب منتشر کر دیا، جس سے رومی پیادہ فوج بنا گھڑ سوار فوج کے تمام جانب سے غیر محفوظ ہو گئی۔ اب خالد بن ولید نے رومی بائیں قلب کا رخ کیا، جس کو پہلے ہی مسلمان پیادہ فوج کے دو طرفہ حملوں نے نڈھال کر رکھا تھا۔ اب جناب خالد کے گھڑ سوار دستوں کی کاری ضربوں کی وجہ سے آخر کار انہوں نے پسپائی کی۔ رومی لشکر کے بائیں قلب کی پسپائی کے ساتھ عام رومی لشکر نے پسپائی شروع کر دی۔ خالد نے فرار کے شمالی رستے کو روکنے کے لیے اپنے گھڑ سواروں کو شمال کی طرف بھیجا۔ رومی مغرب کی طرف وادی الرقاد کی طرف پیچھے ہٹ گئے، جہاں وادی الرقاد کی گہری کھاٹیوں سے محفوظ گزرنے کے لیے عین الذکر کے مقام پر پل تھا، جس کو جناب زرار نے پہلے ہی جناب خالد کے منصوبے کے تحت قبضہ کر لیا تھا۔ در حقیقت بازنطینی اب ہر طرف سے گھرے ہوئے، جن کو مسلمانوں نے چن چن کر قتل کرنا شروع کر دیا۔ مارکہ یرموک کے بعد رومی سلطنت کا ملک شام میں خاتمہ ہوا اور مسلمانوں کے لیے شام، فلسطین اور مصر کے رستے کھل گئے۔